پھر بھی ایسا لگتا ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں پاس پھر بھی ایسا لگتا ہے، اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا، ہزاروں نعمتیں ہو پاس پھر بھی ایسا لگتا ہے، اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک جہاد کے موقع پر صحابیوں کے ساتھ میرا گزر ہوا، جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر گزر رہے تھے آقا علیہ السلام، نبی ارشاد فرماتے کچھ دور گزرے ایک بستی آئی، اس بستی کے اندر ایک ایسا گھر تھا کہ جس پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور اس گھر سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بستی کے اندر گھر تو بہت سارے ہیں، لیکن اس گھر پر خاص اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں غور کرو، وہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، جب بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو حضرات محترم گھر میں ماتم کرنے والوں غور کرو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی دیکھو اس گھر پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر معلوم کر لو اور پتہ کر لو، یا تو اس گھر کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے یا پھر اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس گھر کے اندر یا تو کوئی یتیم پل رہا ہے یا پھر اس گھر کے اندر کسی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم یہ بتا کہ تو اپنے بندے سے کس وقت راضی ہوتا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ جاننا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، پتہ لگانا چاہتے ہو کہ میں اپنے بندے سے کب راضی ہوتا ہوں؟ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے حضرات محترم نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ فرماتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم بتا اپنے بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا، اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، جب میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو میں اس سے ایک بیٹی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیٹی عطا فرماتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو پھر بیٹی دیتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو رب ارشاد فرماتا میں اس کے گھر میں مسلسل بیٹیاں دیتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میری اپنی بات نہیں ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میری اپنی بات نہیں ہے، بیٹوں کا ملنا نعمت ہے، بیٹیوں کا ملنا رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو رب ارشاد فرماتا، رب کی مشیت کہتی ہے جا جا کر اپنے باپ کی مدد کر، رب کی مشیت کہتی ہے جا جا کر اپنے باپ کی مدد کر۔ بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، باپ کو دھوکہ، کتنے باپ ہیں جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کتنے باپ ہیں جن کی اولادوں نے انہیں ستایا ہے، کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ صوفی فرماتے ہیں کہ رب کی مشیت کہتی ہے جا
اپنے باپ کی مدد کر. بیٹا باپ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن رب کی مشیت کہتی ہے جب ہم اسے بیٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں جا چلی جا، اب ہم تیرے باپ کی مدد کرنے کو آتے ہیں، ہم تیرے باپ کی مدد کریں گے. ادھر بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر باپ کی مدد کر. لیکن جب اللہ بیٹی کو دیتا ہے، جب بیٹی رحمت بنا کر بھیجتا ہے تو فرماتا ہے اب تجھے مدد کے لیے نہیں بلکہ رب کی رحمت اس کا جواب دے گی، اور رب کی رحمت اس کی مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، بیٹی کا بہت بڑا مقام اسلام نے دیا ہے. آج وہ جو منہ پھلاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر لڈو بانٹنا تو دور کی بات، بتاشے تک تقسیم نہیں کرتے. حضرات محترم، قسم با خدا یاد رکھنا، یہ میرے باپ دادا کی بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، رسول پاک کی بات کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کہیں سے تم سفر کر کے آؤ اور تمہارے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہو، 3 اور ایک اکلوتا بیٹا ہو، تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جب تم سفر سے گھر واپس آؤ تو سب سے پہلے آ کر اپنے اکلوتے بیٹے سے نہ ملنا، اکلوتے بیٹے سے ملاقات نہ کرنا، بلکہ جب واپس سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا. اور سفر کے وقت میں جب کوئی تحفہ اپنے بچوں کے لیے لاؤ یا کوئی کھانے پینے کی چیز لاؤ تو بیٹے کو نہ دینا، پہلے آ کر اپنی بیٹیوں کو دیا کرو. اللہ کی قسم نبی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اگر تم نے پہلے بیٹے سے ملاقات کر لی اور تحفہ بیٹے کو دے دیا تو قسم خدا کی بیٹیوں کا دل نازک ہوا کرتا ہے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے محمد کا دل توڑ دیا ہے، اور جس نے اپنی بیٹی کو خوش کر دیا سمجھ لو اس نے محمد مصطفیٰ کو خوش کر دیا. جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا اس نے محمد رسول اللہ کو خوش کر دیا. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو یہ ہم محفل مصطفیٰ کی سجائے ہوئے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے، تڑپ کر بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں تحفہ لاؤ تو پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، باہر سے آؤ تو پہلے بیٹیوں سے ملاقات کیا کرو. کتنا بڑا عظیم رتبہ بیٹیوں کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں، اور وہ پال پوس کر بہترین طریقے سے پرورش کر کے مذہب اسلام کے مطابق، قوانین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت مطہرہ کے مطابق ان کا نکاح کر دے تو حضور فرماتے اس طریقے سے جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوس ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا. جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں پاس میں ہیں ایسے وہ میرے پاس جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. 2 انگلیاں کتنی قریب ہیں، دور تو نہیں ہے نا. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا قیامت میں ہوگا، فرمایا جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں میرے. اللہ اکبر. جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، حضرات محترم برادران اسلام، 3 بیٹیوں والے کے بارے میں جنت کی بشارت، اس کو جنت میں حضور فرماتے ہیں میرا پڑوس بھی ملے گا، میرا قرب بھی ملے گا، میرے پاس بھی ہوگا، اور جنت میں محل بھی دیا جائے گا. اب محفل میں سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے بیٹھے تھے لوگ، ایک کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں
صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس 2 بیٹیاں صحیح طریقے سے پرورش کرتے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ تھے، یہ جذبہ بیدار ہو گئے ان لوگوں کے اندر، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہے، آپ نے 3 کے بارے میں فرمایا، زیادہ بشارت 3 والے کو دی، کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر صحیح طریقے سے پرورش کر کے اور اس کا نکاح کر دے تو وہ بھی ایسے ہی قریب ہوگا جنت میں میرے کہ جیسے کہ 3 بیٹیوں والا قریب ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ تھے، کچھ ایسے تھے جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی، جنہیں اللہ اولاد سے ہی نہیں نوازتا، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس بیٹے ہو اور بیٹیاں نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں کان کھول کر سن لو اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دینا، جس کے پاس صرف لڑکے ہیں اور بیٹیاں نہیں ہیں تو نبی ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانا یہ بھی جنت میں لے جانے کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہو آج جہیز کے اوپر کتنا معاملہ خراب ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان میں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کا باپ داماد کو اس کے مانگنے کے مطابق جہیز نہ دے سکا، پیسہ نہ دے سکا، لڑائیاں ہوتی رہی، جھگڑے ہوتے رہے، اس نے نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن وہ عائشہ برداشت نہ کر سکی، اپنے آپ کو رسوا نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں باپ کو رسوا کرنا پسند نہ کیا، اور اس نے جاتے ٹائم مرتے ٹائم اس نے ایک ندی سابرمتی میں کود کر اپنی جان دی۔ اس سے پہلے مرنے سے پہلے ویڈیو بنا کر بھی بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کہا عائشہ لڑائیوں کے لیے نہیں بنی، کب تک لڑاتی رہوں گی اپنے ماں باپ کو، کب تک پریشان کرتی رہوں گی؟ میرے باپ کے پاس اتنا مال اتنا دولت نہیں جتنا آج مسلمان منہ پھیلا رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ حضرات محترم جہیز لینا اور دینا بند کرو۔ قسم خدا کی آج ہمارے پاس لڑکے ہوتے ہیں تو ہم اور آپ اگر 10 بیگھے زمین ہے 50 بیگھے زمین ہے تو ہم منہ کھول کر کہتے ہیں کہ میاں ہمیں تو بلیرو چاہیے، ہمیں تو بلٹ چاہیے، ہمیں تو اتنا بڑا رشتہ وہاں سے آیا ہے۔ حضرات محترم یہ سنت کے خلاف کام ہے، قسم خدا کی جہنم میں لے جانے والی باتیں ہیں۔ بلکہ کہو کہ جو دے گا وہ اپنی لڑکی کو دے گا۔ قسم خدا کی حضرات محترم برادران اسلام کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک نیک سیرت بچی کی تلاش ہے۔ اگر ایمان والی، قرآن کے پڑھنے والی، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی مل گئی تو ہمارے گھر کو اس سامان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے مہمان کی ضرورت ہے جو گھر میں آ کے ایمان کی روشنی سے گھر کو محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اس دنیا کے اندر بیٹی رحمتیں بن کر آئی ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس 6 بیٹیاں، 6 بیٹیاں اس کو اللہ نے عطا کی، لیکن وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تیرے 7ویں بیٹی ہو گئی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، اور اتنے پر ہی کافی نہیں بلکہ تجھے قتل بھی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بھئی اولاد جو ملتی ہے باپ کی قسمت سے ملتی ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت کا کیا قصور؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہیں بھی ہمارے کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم برادران اسلام کہ یہ تو بیٹی بیٹی پیدا ہو رہی ہیں ساری، نہیں، یہ اولاد باپ کے مقدر سے ملا کرتی ہے، باپ کی قسمت سے ملا کرتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹیاں۔ اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اپنے رب کے چاہنے پر ناراضگی ظاہر کرے اور کمی نکالے تو حضرات محترم یہ بالکل خیال غلط ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن زیادہ
حدیث میں جو حضرات محترم مرتبہ آیا ہے وہ بیٹی کا آیا ہے۔ ایک شخص اس کے جب 6 بیٹیاں ہوئی اس کی بیوی کے، تو اللہ اکبر، اس نے کہا اگر 7ویں بیٹی تیرے ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تجھے قتل بھی کر دوں گا، 7ویں بیٹی نہیں ہونی چاہیے تیرے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اب یہ بیچاری غم کی ماری ٹینشن میں ہے، دقت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس نے جب رات کا وقت آیا مصلی بچھا دیا اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگی، نبی پر درود پاک پڑھنے لگی اور کہنے لگی مولا کریم، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے 6 بیٹیاں عطا فرمائی، میں نے خوشی سے ان کو قبول کر لیا، اگر تو 7ویں بھی عطا فرمائے گا تو میں خوشی سے قبول کر لوں گی، اگر 8ویں بھی عطا فرمائے گا تو میں خوشی سے قبول کر لوں گی، لیکن میرا شوہر ظالم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، ابھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کر ہی رہی تھی، رات کا وقت تھا، ادھر شوہر بھی بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس شوہر کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی یہ دعا کرتی کرتی سو گئی۔ اب اس کے شوہر نے دیکھا اس کے خواب کے عالم میں حشر کا میدان ہے، خواب کے عالم میں حشر کا میدان، قیامت کا دن برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب اس کے نامہ اعمال میزان عمل پر تولے جا رہے ہیں۔ جب اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا، جب اس کی نیکیوں کو تولا گیا، گناہوں کو تولا گیا، تو نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ حضرات محترم، جب اس 6 لڑکیوں کے باپ کو اللہ اکبر جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کر جا رہے ہیں، جیسے ہی جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے مولا نہیں، یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اب فرشتے دوسرے دروازے پر جہنم کے لے کر جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی دوسرے دروازے پر پہنچا، حضرات محترم، فرشتوں نے دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ مولا، اس میرے باپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اب فرشتے کہتے ہیں چلو تیسرے جہنم کے دروازے پر چلو۔ حضرات، جب تیسرے دروازے پر لے کر فرشتے جاتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ تیسری بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کہا مولا، یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ چوتھے دروازے پر گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی ہے، 5ویں دروازے پر گئے تو 5ویں بیٹی کھڑی ہے، 6ٹھے دروازے پر گئے تو 6ٹھی بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی 7ویں دروازے پر گئے تو قسم خدا کی اب اس کی 7 بیٹی تو نہیں تھی نا، 6 بیٹی تھی، 6 دروازوں پر موجود تھی۔ 7ویں دروازے پر گئے تو وہ خالی تھا۔ اب فرشتے اس کو جہنم کے اندر لے جانے لگے، اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ پسینے میں سرابور ہے، گھبرایا ہوا ہے، فوراً اٹھا اور روتا ہوا حضرات محترم وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے مصلی بچھایا اور مصلی پر نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار عالم، اب مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیٹی عطا فرما، اگر 7ویں بیٹی اور ہوتی تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ یہ 7 بیٹی 7 دروازوں پر کھڑے ہو کر منع کر دیتی، مولا اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا، تو آج میں جنت میں چلا جاتا۔ اے میرے مولا، مجھے بیٹوں کی ضرورت نہیں بلکہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، مجھے بیٹا نہیں ایک اور بیٹی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، بیٹیوں کو ستاؤ مت، بیٹیاں ستاتی نہیں ہیں کبھی۔ حضرات محترم برادران اسلام، تجربہ کر کے دیکھنا، اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ایک جگہ ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، باپ کے سر میں درد ہو جائے، کبھی آواز دو کہ میرے سر میں درد ہے، کوئی سر دباؤ، بیٹا موبائل چلاتا رہے گا، بیٹی دوڑ کر آ کر سر دبانے لگی۔ یہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی قسم، ہم اور آپ اگر ان باتوں پر عمل کریں اور دیکھیں حدیث کی روشنی میں کہ بیٹیوں کا مقام اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے، یوں تو بیٹا بھی اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے حضرات، اور بیٹی اللہ نے رحمت کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں رحمت کی 3 نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، 3 بیٹیاں تھیں ان کے پاس، رحمت کی نہریں ان کے گھر کی طرف چل رہی ہیں۔
خواب میں دیکھا، اپنے پیر کے پاس گئے، مولانا کے پاس گئے، مسجد کے امام کے پاس گئے، مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، آتے ہیں نا بستی کے لوگ کہ میں نے رات کو فلاں خواب دیکھا کہ میرے گھر کے اندر کو جو ہے رحمت کی نہریں جاری ہیں، میرے گھر میں کو چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا مولانا نے کہ لگتا ہے تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں 3۔ کہا جی بالکل 3 بیٹیاں ہیں کہ ان تینوں کے نام سے اللہ نے رحمت کی نہر تیرے گھر میں جاری فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بڑا خوش ہوا۔ دوسرے دن اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر خواب دیکھا کہ ایک نہر سوکھ گئی اور 2 جاری ہیں، ایک نہر سوکھ گئی اور 2 جاری ہیں۔ پریشان ہو گیا، گھبرا کر گیا مولانا کے پاس، امام صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نہریں 3 ہی ہیں جیسے کہ پہلے دیکھی تھی، لیکن ان میں سے 2 چل رہی ہیں اور ایک سوکھ گئی، ایک خشک ہو گئی۔ کہا ایسا لگتا ہے، مولانا نے جواب دیا ایسا لگتا ہے جیسے کہ تو نے ایک بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ کہا جی بالکل شادی کر دی ہے ایک بیٹی، کہ اللہ نے تیرے گھر سے اس نہر کو منتقل کر کے اس کے شوہر کے گھر کر دیا ہے۔ جب بیٹی ہمارے گھر میں رہتی ہے تب بھی رحمت بن کر آتی ہے اور رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور بیٹیاں جیسے ہی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں نکاح ہونے کے بعد تو رحمتوں کی نہر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ باپ کے گھر ہو تب بھی رحمتیں جاری ہوتی ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے تب بھی رحمتیں جاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ مذہب اسلام کو دیکھیں کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، وہ عورت ہو یا مرد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نظر میں عزت والے، توقیر والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم آدھے داخل ہوتے ہیں، کچھ کام اپنی مرضی سے، کچھ شریعت کی مرضی سے کرتے ہیں۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں وسعتیں فراوانی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب